سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، کہ دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہے۔ تو آدم کے بنانے سے پہلے، کامل تخلیق سے پہلے، جب مراحل آدم علیہ السلام کے چل رہے تھے، تراب، طین، صلصال من حمأ مسنون، یقیناً فرشتوں ہی سے وہ مٹی منگایا تھا اللہ نے، مٹی لے کر آؤ، تراب، خشک مٹی، تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، دھول۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت ذرا سوچیے، اسی مٹی سے انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، تراب، اور اس کے بعد اس میں پانی ڈلوایا، چپکنے والی مٹی ہو گئی، پھر چھوڑ دیا ایک لمبے زمانے تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے خالق، جاعل کے معنی کیا ہے جو کل درس میں گزرا، اے خالق، میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ، نائب، جانشین مقرر کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کی جانشین بنتی رہے گی، وارث بنے گی، اور اس کو اختیارات دیں گے اچھائی اور بھلائی کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھ دیں گے اور تقوی کی بھی۔ یقیناً فرشتے تو عقل والی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں عقل دی ہے۔ اس پر انہوں نے کیا کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس میں نافرمان بھی ہوں گے، چونکہ ان کو آزادی ملنے والی ہے تو نافرمان بھی ہوں۔ تو فوراً اسی چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا کہ اے پاک پروردگار، کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ، نائب، ایسی مخلوق کیا پیدا کرنے والے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین میں کفر کرے گی، شرک کرے گی، معاصی کرے گی، آپ کے نافرمانیاں کرے گی، جس کی وجہ سے فساد پھیلے گا۔
یہ سب سے بڑا فساد تو یہی ہے کہ زمین میں رہتے ہوئے اللہ کی کیا کی جائے بھائی؟ نافرمانی کی جائے. یہ فساد ہے، بگاڑ ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور نیابت اور خلافت اور جانشینی کے چکر میں خون بھی بہائے گی. سب ہو رہا ہے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، دماء مانے خون، دم کی جمع ہے. دماء خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑے کریں گے. اور ویسے اگر غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتہ آگے آ رہا ہے وَمَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپائے بتائے نہیں. وہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے، فرما برداری کے لیے تو ہم کافی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے. جب ان کے اندر یہ بات بھی ہے کہ خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے، تو ضرورت کیا ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے تو ہم لوگ خود ہیں، کافی ہیں، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے ہم. اور یہ بھی ان کے دل میں یقیناً اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خلافت کے لیے بھی ہم ہی لوگ زیادہ حقدار ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو عبادت کریں گے، تسبیح کریں گے. آگے وہ اس میں اشارہ بھی ہے، وما، آگے آیت نمبر 33 کے آخر، وما کنتم تکتمون، جس چیز کو تم نے ظاہر کیا اپنی زبان سے کہ فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، وہ بھی میں جانتا تھا کہ تم کیا کہو گے، پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ مجھے غیب کا علم ہے. اور جو تم چھپائے ہوئے تھے، جو تم نے نہیں کہا، وہ بھی ہم جانتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا بات نہیں کہی انہوں نے کہ خلافت کے حقدار ایسے لوگ نہیں، خلافت کے حقدار ہم لوگ ہیں. اسی لیے تو حکم ہوا جب آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے، جس کا بیان آ جائے گا، علم کی وجہ سے تمہارے سامنے آ گئی، تو پھر اب اپنے آپ کو سرنڈر کرو ان کے سامنے. دیکھتے نہیں ہیں جب کسی کی حکومت آ جاتی ہے، دنیا بطور مثال بتا رہا ہوں، تو پھر دوسرے جو پارٹی والے جو دعوے دار تھے وہ سب کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر کرتے ہیں نا اپنے آپ کو. اب ان کے سامنے سجدہ کرو، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے. بھلے یہ چاہے جتنی نافرمانی کریں، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں خالی لکھ لینا ہے بس. ہاں اللہ ہے کہ ہمارا آرڈر ہو جائے عذاب کا تو الگ بات ہے. جب تک ہم کوئی آرڈر نہ کریں، ان کے خلاف تم کوئی کارروائی نہیں کرو گے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اسی سے نکل رہی. سبحان اللہ وبحمدہ. اچھا، ان کا یہ بھی گمان تھا کہ اب کوئی کون سی مخلوق ایسا اللہ پیدا کریں گے جو ہم سے زیادہ علم اللہ نے اسے دے رکھا ہو. جو کچھ علم اللہ کو دینا تھا تو ہم لوگ تو نورانی مخلوق ہے، فرما بردار مخلوق ہیں، تسبیح کرنے والی اور اللہ کے حمد بیان کرنے والی مخلوق ہیں، اللہ کی ہمیشہ ہر وقت ہر آن عبادت کرنے والی مخلوق ہیں. جو علم اللہ کو دینا تھا وہ ہمیں ہی اللہ نے یقیناً دیا ہے. یہ بھی ان کے ذہنوں میں یقیناً رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا علم ظاہر کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. اپنا علم جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ علم ظاہر کیا. لیکن کس کے ذریعے سے علم ظاہر کیا؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. آدم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ خلافت میں جتنی بھی چیزیں وہ برتنے والے تھے، زمین میں جتنی بھی چیزیں ان کے کام آنے والی تھیں، جی پانی، جی ہوا، نباتات، جمادات، حیوان، انسان، چرند پرند، جو بھی اس دنیا میں چیزیں اللہ بنانے والے تھے، وہ سب عالم مثال میں سب چیزیں تو تھیں ہی. اللہ نے ان کے نام سب کے بتا دیا، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. فرشتوں کا گمان کیا ہے کہ جو بھی علم تھا وہ سب کا سب ان سب کے مستحق ہم ہی لوگ ہیں. لیکن ایسا نہیں. آدم علیہ السلام کو وعلم، آج کا درس، وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو الاسماء، نام، اشیاء کے نام، یعنی جو چیزیں وہ برتنے والے تھے دنیا میں، جتنی بھی چیزیں آج ہم اور آپ برت رہے ہیں زمین سے نکال کر کے، ان سب کے نام اللہ تعالیٰ نے کس کو سکھا دیا؟ آدم کو. سب سکھا دیا. اس لیے کہ بھائی بغیر نام کے آپ کوئی بھی چیز دکان پہ چلے جائیے، مانگیے تو وہ بھی پریشان ہوگا. اور آپ کہہ دیجیے ذرا یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے، بار بار آپ کہتے رہیں گے، وہ سمجھ ہی نہیں پائے. ہاں آپ نام بتائیے، فوراً وہ حاضر کر دے گا. بہت بڑا علم ہے نام کا علم. تو اشیاء کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیا.
وعلم آدم الاسماء کلھا، کلھا مانے جتنی بھی چیزیں زمین میں خلافت کے لیے، نیابت کے لیے، وراثت کے لیے یا ان کے برتنے کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کا سب اللہ نے بتا دیا، سب سکھا دیا آدم کو۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان تمام چیزوں کو اللہ نے ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا، جتنی بھی چیزیں تھیں، چیزیں تو تھیں، ان کے نام اللہ نے آدم کو سکھائے، اور پھر ان چیزوں کو سامنے کر دیا کہ یہ پہاڑ، دریا، حیوانوں میں جتنے جانور ہیں سب، نباتات، ہر طرح کی اگنے والی جو چیزیں ہیں، پھل فروٹ، تمام چیزیں، ثمرات، سب چیزیں، انسانوں کو بھی تو اللہ نے نکال لیا تھا باہر۔ بھئی اس آیت کو یاد کیجئے، جتنے بھی اچھے بھلے انسان یا برے انسان آنے والے تھے سب کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے عہد الستو میں سب کو نکال لیا، تو یقیناً وہ اس کو بھی وہیں نکال لیا اور اس کو بھی سامنے کر دیا کہ بتاؤ یہ سب کیا چیزیں ہیں، ان کے نام بتاؤ تم۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کو جو علم دینا تھا وہ تمہیں کو ہم نے سب دے دیا ہے اور کسی کو آپ کچھ دیں گے نہیں، اگر تم اپنے اس دعوے میں، اس خیال میں، اللہ تو ان کے خیالوں کو بھی جانتے ہیں نا، ان کے خیال میں کیا بات تھی، اگرچہ ان باتوں کی تفصیل نہیں کی لیکن اللہ کو پتہ تو ہے خیالوں میں کیا باتیں فرشتوں کے چل رہی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جو کچھ علم دینا تھا وہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اب کسی اور مخلوق کو کوئی علم اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ساری چیزیں اللہ نے سامنے کر دی۔ اس پر فرشتوں نے کیا کہا پھر؟ فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں کے سامنے تمام چیزوں کو کر کے بتایا، کیا پوچھا، کیا سوال کیا؟ انبئونی، اے اخبرونی، مجھے باخبر کرو، مجھے بتلاؤ۔ انبئونی کے معنی ہے کیا ہے؟ اخبرونی، مجھے باخبر کرو، مجھے بتلاؤ۔ اب کیا بتلاؤ بھائی؟ ہاؤلاء باسماء ہاؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ سب اللہ نے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی، تمام چیزوں کو اللہ نے سامنے کر دی، جو قیامت تک انسان برتنے والا تھا، تمام چیزیں، وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کر کے آنن فانن سب فرشتوں کے سامنے کر دیا۔ ان چیزوں کے نام بتاؤ تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم ہی سب سے افضل المخلوقات ہو، اکرم المخلوقات صرف تم ہو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اب سب سے زیادہ افضل تم ہو، اور اسی طریقے سے اعلم بھی تم ہی ہو، سب سے زیادہ علم ہم نے تمہیں ہی دیا، اس لیے کہ جس مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی چیزیں، وہ سب اللہ ہی کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں کے پاس جو خوبیاں ہیں تو ان کی اپنی ذاتی خوبی ہے، نہیں، وہ سب اللہ کہتا ہے۔ تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ سب سے اکرم بھی ہم ہی ہیں، اکرم المخلوقات، افضل المخلوقات بھی ہم ہی ہیں، جیسے کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، سوچ رہے ہو، اور اعلم بھی تم ہی سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ علم ہم نے تم ہی کو دیا ہے، جو کچھ علم دینا تھا وہ ہم نے تم کو دے دیا ہے، ایسے اپنے اس سوچ میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا جواب دیا فرشتوں نے؟ اللہ اکبر، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے، ایک چیز کا نام بھی وہ بتا نہیں سکے۔ قالو، وہ سب کہنے لگے یک زباں ہو کر سارے فرشتے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے بالکل پاک ہے۔ ہم نے جو یہ آدم کے بارے میں خیال ظاہر کیا کیا کہ ان کو کیا پیدا کریں گے، تو یسفک الدماء، خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے، تو واقعی میں اللہ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ سبحانک، آپ کی ذات کیا ہے، کسی بھی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے کیا ہے، پاک ہے۔ سبحان کے معنی کیا ہے، پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ جملہ یاد کرنے، ہم بھی اس کو ذرا پڑھتے رہا کریں جی، کسی چیز کا علم نہ ہو تو کیا کہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے پاک پروردگار ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ یہ علم ہمیں نہیں سکھایا اس لیے ہمیں پتہ نہیں چل سکا، اور ہم واقعی میں اسی گمان میں تھے کہ جو کچھ بھی آپ کو سکھانا تھا وہ سب آپ نے ہمیں ہی سکھا دیا ہے۔
لیکن نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہی کے پاس اس کا علم ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، کل کے درس میں وہ چیزیں ابھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وہ چیزیں آج آ گئیں۔ ان تمام اشیاء کے نام اللہ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ ہی نے سب کو سکھایا ہے، لیکن فرشتوں کو کسی بھی چیز کا نام معلوم نہیں۔ حالانکہ وہ سب دیکھ رہے تھے، پہاڑ بھی دیکھ رہے تھے، دریا بھی دیکھ رہے تھے، حیوان بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، نباتات بھی سب دیکھ رہے تھے، لیکن ان کا نام ان کو معلوم نہیں۔ کس کا کیا نام ہے؟ ان کی ضرورت کی چیز ہی نہیں، ان کو کیا دلچسپی ہوگی اس سے؟ بھئی آدم علیہ السلام کی تو ضرورت کی چیز ہے، سب اللہ نے ان کے اندر اس کی ضرورت رکھی ہوئی ہے۔ جس کی جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس سے تو بہت جلد یاد ہو جاتی ہے، اس کی دلچسپی کی چیز ہے۔ فرمایا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اور صرف اے اللہ اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں آپ نے علم دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں کامل علم والے اور سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے۔ آپ جو کام بھی کر رہے ہیں اس میں ضرور کوئی حکمت ہے، اگرچہ مجھے اس کی حکمت کا پتہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کو آپ پیدا کرنے والے ہیں تو یقیناً ان کے پیدا کرنے میں زبردست حکمت ہے جس کا علم مجھے نہیں۔ آپ ہی ہیں حکمت والے۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اشیاء عالم کی چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پاک پروردگار، آپ نے واقعی میں کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ اس کی مصلحت، اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن آپ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے کارآمد پیدا کیا ہے، بافائدہ پیدا کیا ہے، بے فائدہ بے مقصد اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کا مقصد، اس کی حکمت ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ وہی بات فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، انک انت العلیم الحکیم، کامل علم والے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اب پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ایک پہلو ذکر کیا آدم کا کہ خون خرابہ کرے گی، اور دوسرا جو پہلو تھا اس میں صلحاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، نہ جانے کتنے صالح اور نیک و عبادت گزار ہوں گے جو اپنے اختیار کی آزادی کے باوجود آپ کی عبادت کریں گے۔ ہم لوگ تو مجبور ہیں عبادت کرنے پر، لیکن یہ مخلوق مجبور نہیں ہوگی، اس کے باوجود عبادت کریں گے۔ سردیوں میں اٹھ جائیں گے، جی وضو کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے اللہ کی محبت میں، آ گئے مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے، ظاہر سی بات ہے اختیار کی آزادی ہے، اس کے باوجود آ گئے، سبحان اللہ۔ انک انت العلیم الحکیم، یہ تو اللہ کے علم کے قائل ہوئے، اور ان کے اندر جو بات یہ تھی کہ جو کچھ علم اللہ کو دینا تھا وہ گویا سب ہمیں دے دیا، تو پتہ چلا کہ نہیں، ابھی تو ساری ہی چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ آدم علیہ السلام کی ذریت میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب غیب میں ہیں، پردہ غیب میں، وہ فرشتوں کو کہاں پتہ ہے بھائی؟ وہ اللہ نے نکال کر کے عہد الستو میں ظاہر کر دیا، تب انہیں ہوش آیا اور پھر اس کہنے پر مجبور ہو گئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اچھا بھائی، چونکہ اب انہیں ان اشیاء کے نام بتانا ہے اللہ کو، ایک شکل یہ تھی کہ اللہ ہی بتا دیتا، لیکن یہ نہیں کیا اللہ نے۔ اب آدم کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے ان کے اوپر کہ آدم اشرف المخلوقات ہیں۔ آدم کون ہے؟ اکرم المخلوقات، علم کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، علم کی وجہ سے۔ قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ ان کو ان چیزوں کے نام ذرا بتا دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب اپنا علم اللہ ظاہر کر رہے ہیں، لیکن کس کے ذریعے سے؟ آدم کے ذریعے سے، تاکہ آدم کی فضیلت ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے ان کے اوپر۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، اے اخبرہم، ان کو باخبر کر دیجیے۔ دوسرے آسان لفظوں سے ترجمہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے وہ لفظ۔ انبئہم، آپ انہیں باخبر کر دیجئے، باسمائہم، یہ جو تمام اشیاء ہیں اس میں انسان بھی ہیں۔ کون ہے یہ؟
کہ کون ہے جو ان نیک لوگ جن کو ہم نے سامنے کر دیا ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگ. سب کو اللہ نے جمع کیا تھا کہ نہیں بھئی عہد الستو میں، اور 9ویں پارے سے ہم بارہا سن چکے ہیں. تو انبئہم، خیر وہ علمی بات ہے اسے رہنے دے. انبئہم باسمائہم، آپ انہیں باخبر کر دیجئے باسمائہم، ان تمام چیزوں کے ناموں سے. وہ چیزیں سامنے ہیں لیکن ان کا نام فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کے برتنے کی سب چیزیں ہونے والی ہیں، سب ان کو سب نام یاد ہے. انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، چنانچہ جب انبأہم آدم علیہ السلام نے ان کو باخبر کر دیا، فرشتوں کو باخبر کر دیا، باسمائہم ان تمام اشیاء کے ناموں سے. یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، سب بتایا آدم علیہ السلام نے. جی یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ فلاں حیوان ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے. یہ پھل فروٹ ہے جو رکھے ہوئے ہیں، اس پھل کا یہ نام ہے، فلاں پھل کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ نام ہے. اور تمام چیزیں جو برتنے کی تھی، جی توا ہے، پیڑھا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو برتتے ہیں ہم، پیالہ ہے، تمام چیزوں کے نام فر 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 سناتے چلے گئے آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے. باسمائہم، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اے فرشتوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی ہوں جو آسمان و زمین کے غیب کی چیزوں کو، جو ابھی پردہ عدم میں ہے، میں ہی جانتا ہوں، کوئی اور اس کو جانتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارا علم ہم نے تمہیں کو دے دیا ہے. آسمان و زمین میں بے شمار غیب میں چیزیں ہیں جو پردہ عدم میں ہیں، جو ابھی آئی ہی نہیں ہیں. ان کا جاننے والا صرف اور صرف کون ہے؟ صرف میں ہوں، اور کوئی جاننے والا نہیں ہے. نہ کوئی انسان جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ جن جانتے ہیں، میں ہی جانتا ہوں غیب کا جاننے والا. یاد رہے کہ بات چلی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے. پیچھے جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 29، گفتگو اسی پر چل رہی. اللہ ہی ہے ہر شے کے بارے میں کامل علم رکھنے والا. اسی پر یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے. کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انی اعلم، کہ یقیناً میں ہی ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں ہی ہوں جو اچھی طرح جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو. جو چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور ظاہر کرتے ہو، ہے اندر ابھی چھپائے ہوئے ہو، جب چھپائے ہوئے ہو تب بھی جانتا ہوں. اور جب تم سے کہا کہ بتاؤ کیا خیال ہے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، پھر جو چیزیں تم چھپائے ہوئے تھے اندر، اسی کو تو ہمیں نکلوانا تھا. اور پھر تم نے اپنے زبان سے ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسوں کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا. یہ ظاہر کیا، اس کو بھی میں جاننے والا ہوں. اور اس ظاہر کرنے سے پہلے وما کنتم تکتمون، جو تم چھپائے ہوئے تھے اندر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ مٹی منگا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں چل رہی، کیا کرنے والے ہو؟ جو سوالات پیدا ہو رہے تمہارے اندر، اسی لیے تو پوچھا، تم سے سوال کیا کہ کیا خیال ہے کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. بھئی وہ تو عقل والی مخلوق ہے نا، یہ دیکھ کر ساری چیزیں کچھ سوچ تو رہے ہوں گے فرشتے. اس لیے اللہ نے ان سے سوال کیا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں جس کو اختیار بھی دینا ہے ہمیں، جس میں کچھ لوگ نافرمان بھی ہوں گے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ تجعلوا، اے اللہ ایسے کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہم تو عبادت آپ کی کر ہی رہے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، کوئی ضرورت ان کو پیدا کرنے کی نہیں ہے اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں گے، کیونکہ یہ تو ظلم ہے، یہ تو فساد فی الارض ہوگا آپ کی نافرمانی کرنا. اب بتائیے اتنے بڑے خالق کی نافرمانی، فرشتے تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. بھئی اللہ کی نافرمانی کو فرشتے تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں ہی اچھی طرح جانتا ہوں ما تبدون، تبدون مانے جو ظاہر کرتے وہ بھی جانتا ہوں، اور ظاہر کرنے سے پہلے بھی جانتا ہوں. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو، چھپائے ہوئے تھے، وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ تو غیب میں تھا نا بھئی، جو چیزیں وہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھے یہ تو کہاں تھا؟ غیب میں. تو اللہ ہی ہے دلوں کی باتوں کو جاننے والا. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی غیب میں۔ غیب کی بات کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگوں کو غیب کا علم ہو جاتا ہے اور دلوں میں جو باتیں ہیں وہ جان لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آدم کی فضیلت واضح ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا۔ وما کنتم تکتمون کا یہ مطلب بھی ہے، دیکھیے وہاں جنات بھی تھا، جب یہ ساری باتیں ہو رہی تو کون موجود تھے وہاں؟ وہ جنات بھی تھا جو بعد میں آدم کے سجدے سے کیا کر دیا؟ اس نے انکار کر دیا۔ وہ بیٹھا ہوا یقیناً سوچ رہا ہوگا، چھپائے ہوئے تھا، ان کو اتنی فضیلت دے دی گئی، ہم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تین ہی مخلوق ہے نا بھائی عقل والی، ایک فرشتے، دوسرے جن اور تیسرے انسان۔ انسان کو یہ تاج فضیلت سمجھ لیجئے کہ زمین کی بادشاہت دی جا رہی ہے ان کو، اور شیطان اندر ہی اندر غصے ہو رہا ہے۔ ابھی اس کا غصہ کل ظاہر ہو جائے گا، تو کہے گا کہ ٹھیک ہے فرشتوں نے تو تسلیم کر لیا ان کی خلافت کو، ہم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے۔ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے لیکن وہ سجدے میں نہیں گیا، کہا ہم ان کی خلافت کو تسلیم کرنے والے ہم نہیں کریں گے تسلیم۔ جیسے بعض پارٹیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ باغی ہو جاتی ہیں، اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، بھلے جو ہے ان کو ساری فضیلت مل گئی ہے تو اللہ نے بھلے ان کو فضیلت دے دی ہے فرشتوں کے اوپر، فرشتے سب کے سب جھک گئے اللہ کے حکم کی وجہ سے، وہ تو نافرمانی کرتے نہیں، لیکن اس نے اعلان کر دیا بغاوت کا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔